الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حج 2026 کے لیے اللہ جل جلالہ نے آپ تمام حضرات کا انتخاب فرمایا۔ یہ فیصلے آسمانی ہوتے ہیں، محض اپنی جستجو سے، محض پیسوں سے، وسائل سے حج نہیں ہوتا جب تک اللہ جل جلالہ کے ہاں قبولیت نہ ہو اور منظوری نہ ہو۔ جب اوپر سے منظوری ہو جاتی ہے پھر ظاہری اسباب بھی خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ حج کرتے ہیں کہ انسانی عقل ان کی توجیہ کرنے سے قاصر ہوتی ہے کہ یہ کیسے حج پر چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی قبولیت سے ہی وہ لوگ حج کر جاتے ہیں جو ظاہری اسباب سے بالکل خالی ہوتے ہیں، آنکھوں سے محروم، وہ بھی حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے اور قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے، نانے شبیہ کو ترسنے والے، بیمار ہو جائیں تو علاج کے لیے پیسہ نہ ہو اور گھر میں اکثر ان کے فاقے ہو، جب اللہ کی طرف سے منظوری ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کے حج کا بھی انتظام فرماتے ہیں۔ اور جب منظوری نہ ہو، تمام اسباب میسر بھی ہوں، صحت بھی ہو، جوانی بھی ہو، پیسہ بھی ہو، سواری کا بندوبست بھی ہو، زاد و راحلہ بھی ہو، سب کچھ ہو، مگر قبولیت نہیں تو حج کرنا تو دور، حج کا خیال تک بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے دل و جان سے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے اور حج کے اور اسلام کے 5ویں رکن کو زندہ کرنے کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ کی طرف سے منظوری ہے، اس پر اللہ کا شکر بھی ادا ہو، زبان سے بھی شکر ادا ہو، دل سے بھی ہو، کہ دل میں اس کی عظمت ہو، اس کی قدر ہو، اور اپنے اعضاء سے بھی شکر ہو کہ ہم نوافل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، ہاتھوں کو، جذبات کو گناہوں سے بچائیں۔ تو یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت لوگوں پر حج فرض فرمایا۔ ایک ساتھ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے صاحب استطاعت لوگوں پر حج کرنا فرض ہے۔ جو صاحب استطاعت ہوں ان پر حج کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ اب صاحب استطاعت کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یوجب الحج، حج کب واجب ہوتا ہے؟ کتنی استطاعت ہو تو حج کرنا واجب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزاد والراحلہ، سواری کا بندوبست ہو اور نان و نفقے کا بندوبست ہو تو تب حج کرنا فرض ہے۔ پھر ایک نے پوچھا یا رسول اللہ ما الحاج، حاجی کون ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشاعث والتفل، حاجی وہ ہوتا ہے جس کے سر کے بال دیکھو تو بڑا گندا، لمبے سفر، اب تو احرام ایک ہی دن میں اتر جاتا ہے، ورنہ پہلے ہفتہ ہفتہ احرام چلتا تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع میں حج کا احرام 25 ذوالقعدہ کو ذوالحلیفہ سے باندھا تو 10 ذوالحجہ کو جا کر وہ احرام اترا۔
تو تقریباً 14-15 دن وہ احرام چلا، اور اس میں سفر قصوہ نامی اونٹنی پر مدینہ طیبہ سے لے کر مکہ مکرمہ تھا۔ دوستو تو ایسے سفر میں کپڑوں کا کیا حال ہوتا ہے، بالوں کا کیا حال ہوتا ہے، جیسے روزے کی حالت میں منہ کی بدبو اللہ جل جلالہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے، احرام کی حالت میں اجڑا پن، خستہ حالی، بکھرے بال، گرد و غبار سے پٹا ہوا احرام، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی پسند ہے۔ اس پر اللہ جل جلالہ فخر فرماتے ہیں، جیسا کہ عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ارشاد فرمائی، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے یہ حالت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ان احادیث کا تذکرہ بعد میں ہوگا۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل حاج، حاجی کون ہے؟ آپ نے فرمایا الشعیث والتفت، حاجی وہ ہے سر کے بال پر بندھا اور کپڑے گرد آلود اور پسینہ جسم سے ٹپکتا ہوا۔ گرمی ہوتی ہے، اس ہر دور میں تو اے سی نہیں رہیں گے، یہ ہماری دور کی جو ایجادات ہیں، ضروری نہیں ہے قیامت تک رہیں گی، لیکن حج قیامت تک رہے گا۔ ایجادات کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اے سی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، آج ہے کل ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن حج ہر سال ہوگا اور قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ عموماً ہر دور میں، ہر زمانے میں حجاج کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، الشعث والتفت۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا، ایک اور صحابی نے، یا رسول اللہ مل حج، حج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العج والثج، حج یہ ہے کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا اور قربانی کرنا۔ چنانچہ حجاج کرام 10 ذی الحجہ کو متمتع اور قارن و حج کی قربانی بھی کرتے ہیں۔ مفرد بالحج کے لیے قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اکثر وہ بھی حج قربانی کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حج وہ ہے جس میں بلند آواز سے تلبیہ ہو اور اس میں قربانی ہو، جانور کا خون بہانا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض فرمایا ہے، اور کتنی مرتبہ حج فرض ہے وہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت حج کا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج تم پر فرض فرمایا ہے۔ تو ایک صحابی ہے حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے، عرض کیا افی کل عام یا رسول اللہ کے رسول حج کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ کے رسول حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ یہ سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت، میری زبان سے اگر ہاں نکل جاتا تو حج ہر سال تم پر فرض ہو جاتا، ولما استطعتم، اور ہر سال تم حج کر نہیں سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا دعونی ما ترکتکم، جن باتوں کو میں مبہم چھوڑ دوں تم بھی انہیں مبہم رہنے دو، ان کی تفصیلات مت پوچھو۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُم بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی بات کو حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق اس حکم کو بجا لاؤ۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جس بات سے روکوں اس سے رک جاؤ، اور جن باتوں کو مبہم چھوڑوں ان کو مبہم ہی رہنے دو۔ فَإِنَّهُ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، آپ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ وہ سوالات بہت کرتی تھیں، اور جب ان کو جواب ملتا تھا تو اس کے بھی خلاف کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو ایک مرتبہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض فرمایا، لیکن اس کے کچھ آداب ہیں۔ آداب کی رعایت کے ساتھ حج ہوگا تو وہ حج مبرور ہوگا۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور وہ ہے کہ جس کا بدلہ جنت ہی، جنت سے کم اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ حج سے پچھلے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مشرف اسلام ہونے کے لیے۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا، حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ابسط یدک لأبایعک علی الاسلام، اے اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں
تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا، ان کا ہاتھ آگے بڑھ ہی رہا تھا، ان کے ذہن میں ایک خیال آیا، فوراً ہی انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یا عمر، عمر کیا ہوا، کیا ارادہ بدل گیا؟ عرض کیا نہیں، اريد ان اشترط، اسلام لانے سے پہلے میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیسی شرط لگانا چاہتے ہو؟ عرض کیا شرط میرے اسلام لانے کی یہ ہے ان یغفر لی، کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ اے عمر، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اسلام جب کوئی لاتا ہے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ہجرت جب کوئی کرتا ہے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جب کوئی حج کرتا ہے تو اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، کہ جس آدمی نے اس طرح حج کیا کہ اس حج میں اپنی زبان کی بھی حفاظت کی، زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں کی، کوئی فحش کلمہ زبان سے نہیں نکالا، اور اپنے جذبات کو بھی قابو کیا، ولم یفسق، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچایا، رجع کیوم ولدته امه، اور جھگڑے سے بھی بچا، تو جب حج کر کے واپس آئے گا تو وہ ایسے ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا۔ تو یہ حج کے فضائل ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ای العمل افضل عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے اونچے درجے کا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر صحابی نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور، حج مبرور یہ سب سے اونچے درجے کا عمل ہے۔ اس لیے حج ہو آداب کی رعایت کے ساتھ ہو، اور حج کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلا ادب، سب سے پہلا حکم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج کرو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور عمرہ کرو وہ بھی خالص اللہ کی رضا کے لیے، کچھ اور مقصود نہ ہو، کچھ اور مطلوب نہ ہو، مقصود بھی اس عمل میں بس اللہ ہی اللہ ہو۔ عمرہ کرتے ہوئے جائیں، عمرے کا سفر ہو، اس میں مقصود مطلوب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم یہ سفر کریں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اعلان کروایا اے ہمارے حبیب آپ اعلان فرمائیں کہ ہماری نماز، ہماری عبادت، ہمارا روزہ، جینا مرنا، زندگی کا ہر عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہمارے سامنے ہو، حضرات صحابہ کرام کا حج ہمارے سامنے ہو، اس کو ہم پڑھیں اور اس کو سنیں اور پوری نقل اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہر عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے تمہارے لیے خوبصورت نمونہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اور جب حج فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے، مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، مینا میں، عرفات میں، جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے تھے لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا، کہ مجھ سے حج سیکھ لو، مناسک حج سیکھ لو، اچھی طرح سیکھ لو، ہو سکتا ہے یہ حج میری زندگی کا آخری حج ہو، اس کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ اس لیے ہم سنت کے مطابق اور آداب کے مطابق حج کرنے کی کوشش کریں، اور اس راہ میں جو تکلیفیں آئیں تو اللہ کے لیے حضرات صحابہ کرام کی تکالیف اور مشقتوں کو سامنے رکھ کر خندق پیشانی سے ان کو بھی برداشت کریں، اور عزیمت کا سفر اختیار کریں
کیونکہ حج ہر سال نہیں ہوتا، ہر مہینے میں نہیں ہوتا، بار بار نہیں ہوتا، زندگی میں ایک مرتبہ ہے، اور نماز بار بار پڑھی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں بھی فرمایا صلی صلاۃ الوداع، اس طرح نماز پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز۔ جب آدمی اپنی زندگی کا آخری بار کوئی عمل سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اپنی تمام تر توانائیاں اس کے لیے، اس کو حسین بنانے کے لیے صرف کر دیتا ہے۔ تو حج ہے ہی ایک بار، تو اس کے لیے مشقت آئے اس کو بھی برداشت کریں، اور رخصت کی بجائے عزیمت کا سفر اختیار کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام نے عزیمت کا سفر اختیار فرمایا۔ تو حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج افراد، اور دوسرا ہے حج قران، اور تیسرا ہے حج تمتع۔ حج افراد میں اپنے مقام سے حج کی نیت ہوتی ہے، حج کا ہی ارادہ ہوتا ہے، پاکستان سے چلتے ہوئے نیت کر لی حج کی، لبیک اللہم حجتا، لبیک اللہم حجتا یوں کہا، اور نیت ہے حج کی، اور اس کے ساتھ تلبیہ پڑھا، تو یہ حج کا احرام ہو گیا۔ یہ آدمی جب مکہ مکرمہ میں جائے گا، وہاں جا کر ایک طواف کرے گا، اور چاہے تو اس کے ساتھ ابھی سعی کر لے، یا سعی بعد میں طواف زیارت کے ساتھ کرے۔ ایک نفلی طواف کر کر وہ وہیں مکہ ہی میں مقیم رہے گا، 8 کو منا جائے گا دوسرے حاجیوں کے ساتھ، پھر 9 کو عرفات جائے گا دوسرے حاجیوں کے ساتھ، پھر عرفات سے واپس مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے منا آئے گا 10 ذی الحجہ کو۔ رمی کرنے کے بعد اس کا احرام کھول سکتا ہے، قصر کروا کر یا حل کروا کر۔ رمی کے فوراً بعد وہ حل کروائے۔ افراد والے پر قربانی لازم نہیں ہے، کر لے تو اچھا ہے، بہتر ہے، ورنہ بغیر قربانی کے بھی وہ اپنا سر کے بال منڈوا سکتا ہے۔ پھر 3 دن اس کو رمی کرنی ہے، یہ ہے حج افراد کا طریقہ۔ اور حج قران کیا ہے؟ حج قران یہ ہے کہ یہیں پاکستان سے، ہندوستان سے، اور ان تمام ممالک سے جو آفاق میں ہیں، بڑے میقات کے باہر ہیں، وہاں سے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھیں، اور یوں کہیں اللہم حجۃ وعمرۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ۔ جب یوں نیت کریں گے حج اور عمرے کی ایک ساتھ، تو ایک ساتھ ان کا احرام حج کا بھی ہوگا اور عمرے کا بھی ہوگا، اور پھر وہ احرام کی پابندیاں ان پر لازم ہو جائیں گی۔ مکہ مکرمہ جا کر سب سے پہلے وہ عمرہ کریں گے ایسے جیسے دوسرے حاجی عمرہ کرتے ہیں۔ عمرہ کرنے کا جو طریقہ ہے بالکل اسی طریقے سے قران والے عمرہ کریں گے، اور عمرہ کر اگلا یہاں فرق آتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد جو تمتع کرنے والے ہیں، جیسے کہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، آپ میں سے اکثر حضرات اور پاکستان کے کوئی 99% وہ حج تمتع کرتے ہیں، تو یہاں فرق ہے قران اور تمتع میں اس جگہ۔ عمرہ کرنے کے بعد تمتع والے تو فوراً حل کروائیں گے۔ تمتع اور قران میں ایک شروع میں فرق ہے۔ شروع میں جو قران والا ہے اس کا ایک دم احرام حج کا بھی ہے اور عمرے کا بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہم حجۃ وعمرۃ، اور جو تمتع والا ہے وہ صرف عمرے کا احرام باندھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہم عمرۃ۔ تو یہ قران اور تمتع کے درمیان پہلا فرق۔ دوسرا فرق، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد جو قران والا ہے، طواف اور سعی کرنے کے بعد وہ احرام کی حالت میں ہی رہے گا، 8 ذی الحجہ تک احرام ہی میں رہے گا۔ 8 ذی الحجہ کو دوسرے حجاج کے ساتھ اسی احرام میں یہ منا جائے گا، پھر 9 کو منا سے عرفات جائے گا، پھر 9 کی شام عرفات سے مزدلفہ آئے گا، اور پھر 10 کی صبح مزدلفہ میں وقوف کرنے کے بعد یہ جائے گا منا کی طرف، جمرۃ العقبہ کی رمی کرے گا۔ رمی کرنے کے بعد یہ قربانی کرے گا، قربانی کے بعد جا کر جب یہ حل کروائے گا تو ایک ہی سیکنڈ میں ایک دم یہ حج کے احرام سے بھی حلال ہوگا اور عمرے کے احرام سے بھی حلال ہوگا۔ قربانی اس پر واجب ہے۔ تمتع والا کیا ہے؟ تمتع کی تفصیل میں ابھی بعد میں ذکر کر رہا ہوں، تو ابھی فرق بیان کر رہا ہوں۔ تمتع والا عمرہ کرنے کے بعد فوراً ہی حل کروائے گا یا قصر کروائے گا اور حلال ہو جائے گا، عام کپڑوں میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اس کا جی چاہے دوبارہ عمرہ کرنے کا، تنعیم سے عمرے کا احرام باندھے آ کر عمرہ کرے، جی چاہے تو جہرانہ جائے وہاں سے عمرے کا احرام باندھے، اور پھر 8 ذی الحجہ کی صبح یا 7 ذی الحجہ کی شام کو دوبارہ حج کا احرام باندھے گا۔ تمتع والا حج کا احرام باندھ کر پھر یہ جائے گا منا میں۔ آگے منا جانے کے بعد افراد والے، تمتع والے، قران والوں کا حج سب کا ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تفصیل قران کی۔ اب میں چونکہ اکثریت حج تمتع کرتی ہے
تو میں حج تمتع کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. باقی تفصیل حج کی تفصیل انشاءاللہ وہ عصر کے بعد آئے گی، کچھ مغرب کے بعد آئے گی. تو ابھی میں حج تمتع کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. حج تمتع میں پہلے عمرہ اس کے بعد حج، تو اس کو غور سے سنیں. سب سے پہلے تو آپ میں سے یہ بتا دیں کہ آپ میں سے عمرہ کس کس نے کی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر. ماشاءاللہ عمرے والوں کی ایک اچھی تعداد موجود ہے. اور جنہوں نے پہلے عمرہ نہ کیا ہو اب وہ ہاتھ کھڑا کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ عمرے کا طریقہ کافی لوگوں کو بالکل نہیں پتا، پہلی بار ان کا سفر ہو رہا ہے. تو اس لیے میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ عمرے کا طریقہ عرض کروں گا. عمرے میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، صرف 4. سب سے پہلے احرام، پھر مکہ مکرمہ میں طواف، پھر طواف کے بعد سعی کا مطلب صفا مروہ کے درمیان چلنا اور کچھ دوڑنا، اور نمبر 4 سر کا حلق کروانا. حلق جب میں کہوں تو اس کا مطلب ہے اس طرف پھروانا، اور قصر کا مطلب ہے ایک پورے کے برابر کینچی سے بال کٹوانا. ایک پورے کے قصر جب کہوں تو قصر کا مطلب ہے ایک پورے کے برابر بال کٹوانا، اور حلق کا مطلب ہے اس طرح سے بال کٹوانا. اور چونکہ ادھر خواتین بھی موجود ہیں اس لیے جب میری زبان سے حلق یا قصر نکلے تو یہ اختیار صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کو ہر حال میں قصر ہی کروانا ہے، حلق کروانا عورتوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے. عورتیں جب اخیر میں عمرے کے بعد حلال ہوں گی یا حج کے بعد حلال ہوں گی تو وہ قصر ہی کروائیں گے. تو عمرے میں کتنی باتیں ہوئی؟ 4. احرام، طواف، سعی اور حلق یا قصر مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے صرف قصر، کینچی سے بال کٹوانا. بال کی تفصیل میں آخر میں بیان کروں گا. پہلا کام ہے احرام. احرام کیسے باندھیں؟ احرام سے پہلے احرام کی تیاری ہے، اور تیاری احرام سے پہلے بالکل ایسے کرنی ہے جیسے عید کی صبح ہم تیاری کرتے ہیں. اپنے جسم کی آرائش، زیبائش شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے بال کٹوانا، ناخن کٹوانا، اپنے آپ کو آراستہ کرنا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے. پھر اس کے بعد غسل کرنا. مرد بھی غسل کریں گے، خواتین بھی احرام سے پہلے غسل کریں گے. اور غسل کے بعد مرد حضرات، عورتیں اپنا عام لباس پہنیں گی، مرد حضرات 2 بغیر سلی ہوئی چادریں پہنیں گی. 2 بغیر سلی ہوئی چادریں. آج کل ایک اور احرام آیا ہے جو بالکل گول ہے، یہ بے غبار نہیں ہے. بے غبار وہی ہے، بغیر سلی ہوئی چادریں. آج کل ایک احرام ایسا آیا ہوا ہے جو بنا ہی مکمل گول گیا ہے، گول. تو اس میں بھی چونکہ اگرچہ سلائی نہیں ہے لیکن ہے تو اسی جیسا، تو اس لیے وہ گرد و غبار سے، شکوک و شبہات سے خالی نہیں ہے. اور یہ حج ایسا حج ہے، حدیث شریف میں ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جس عمل میں شکوک و شبہات ہو اس کو چھوڑو، وہ کام کرو جو شکوک و شبہات سے بالا تر ہو. اس لیے عام سادہ لباس پہنے، احرام پہنے بغیر سلا ہوا. اور اس کے پہننے کا ایک طریقہ ہے، وہ طریقہ آپ سیکھ لیں، وہ بالکل پھر بدن کی طرح ہوتا ہے، عام لباس کی طرح ہوتا ہے، گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو عرض یہ ہے کہ احرام سے پہلے احرام کی تیاری، جسم کی آرائش، زیبائش شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے، پھر غسل کے بعد خوشبو. مرد حضرات خوشبو لگائیں. عورتیں اگر خوشبو لگائیں تو ایسی لگائیں کہ اس میں، بلکہ نہ لگائیں تو بہتر ہے. اگر عام زندگی میں عورتوں کے لیے جو خوشبو پسندیدہ حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے وہ ہے جس کا کلر ہو، مہک نہ ہو. مردوں کے لیے آپ نے فرمایا وہ خوشبو سب سے بہترین ہے جس کا رنگ نہ ہو مگر مہک ہو. یہ تو مرد حضرات خوشبو لگائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں احرام سے پہلے کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاحرامہ قبل ان یحرم. میں اپنے دست مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خوشبو لگاتی تھی. تو اس لیے ابھی کسی کے ذہن میں خیال آئے گا کہ جی احرام کی حالت میں تو خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، تو پھر یہ خوشبو کیسے لگ رہی ہے؟ ابھی ہم احرام کی طرف بڑھ رہے ہیں، احرام ابھی مکمل نہیں ہوا. مکمل ہونے کے بعد پھر نئی خوشبو بھی لگائی جا سکتی. ابھی ہم احرام کی طرف جا رہے ہیں. تو خوشبو لگ گئی. خوشبو کے بعد مرد حضرات 2 چادریں، یہ دیکھیں بغیر سلی ہوئی 2 چادریں زیب تن کریں. ایک چادر اوپر آئے گی اور ایک چادر تہبند کے طور پر ہوگی. یہ بغیر سلی ہوئی چادریں ہیں. یہ چادریں ہیں آپ کے سامنے. احرام باندھ کر دکھا دیں ان کو.
یہ دیکھ لیجئے احرام. ایک طریقہ، ہاں ایک طریقہ یہ بتا رہے ہیں، دوسرا طریقہ ہم ہیں دیہاتی، تو ایک ہمارا دیہاتوں والا طریقہ ہے، اس میں آدمی جتنا بھی دوڑے کبھی اس میں احرام گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، وہی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ نے دیکھ لیا، ہاں پاؤں وغیرہ ٹانگیں بھی کھل جاتی ہیں، چلنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑا پیچھے آ جائیں، وہاں اس کو بھی نظر آئے، دوبارہ باندھیں، اس کو ہٹائیں. یہ دیکھ لیجیے، ایک طریقہ یہ ہے، ایک ہی کافی ہے، یا دوسرا دیسی طریقہ بھی بتا دوں جو دیہاتوں میں آسان ہے، بہت آسان ہے. ایک میں بتاتا ہوں، میں اس طریقے سے احرام باندھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن. یہ یہاں تک لایا، یہاں تک، اور دوسرا یہ یہاں تک، یوں کیا، یوں ایک اور ایک اور. اچھا پیڑ کو تھوڑا اس وقت میں اندر کر لیں، اندر ایسے، اور پھر اس کو یوں کیا، یہ اب پیڑ کو اپنی حالت پر لے آئیں. اب یہ ایسا دباؤ ہے، آپ جتنا بھی بھاگیں گے، دوڑیں گے، دوڑ بھی سکتے ہیں، چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہے اس میں، اور شلوار میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بہت راحت ہوتی ہے، بڑا مضبوط ہے انشاءاللہ. یہ کسی سے اوپر بیلٹ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے ایک سادہ طریقہ. جی بتاتا ہوں. جی فرما رہے ہیں کہ میں نے پہلے احرام میرے پاس موجود ہے، جس میں میں نے عمرہ کیا ہے، صاف ستھرا ہے، دھلا ہوا ہے، بالکل کافی ہے، اسی کو احرام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. نیا لینا کوئی ضروری نہیں ہے، ابھی اس کی آگے بھی ضرورت پڑے گی، آگے بھی ضرورت پڑے گی. یہ ہے تہمہ. اوپر کی چادر تو بہت ہی آسان ہے. اب جب یہ پہن لیا، 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، لیکن ابھی میں نے شروع میں بتایا احرام کی طرف جا رہے ہیں، ابھی احرام ہمارا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سر ڈھانپ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، سر ڈھانپ کر 2 رکعت نماز. 2 رکعت میں کہیں سے بھی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں سے سہولت ہو قرآن پڑھو. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صورتیں پڑھی ہم بھی وہی صورتیں پڑھیں. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، یہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ عمرے کا ارادہ ہے، ابھی تلبیہ نہ پڑھیں، بس یہ دعا کریں، یا اللہ عمرے کا ارادہ ہے، میرے عمرے کو آسان فرما، قبول فرما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، حجاج کرام، نماز عصر سے پہلے بات چل رہی تھی، حج تمتع کا تفصیلی طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا جا رہا تھا، جس کے 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ عمرے کا ہے اور دوسرا مرحلہ حج کا ہے. عمرے میں نے عرض کیا تھا 4 چیزیں ہیں: احرام، طواف، سعی، اور پھر حلق یا قصر کروانا. ان 4 میں جو پہلی چیز ہے احرام. احرام ایسے ہے جیسے نماز کے لیے تکبیر تحریمہ، جیسے تکبیر تحریمہ ہے نماز کے لیے، تو حدیث شریف میں ہے وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، کہ جب آدمی تکبیر کہتا ہے تو بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کھانا حرام، پینا حرام، بولنا حرام. ایسے ہی احرام جب آدمی باندھتا ہے تو کئی حلال اور مباح چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف حول البیت مثل الصلاۃ الا ان تتکلموا فیہ،
کہ طواف بالکل ایسے ہی ہے جیسے نماز، بس اتنا فرق ہے کہ نماز میں بول نہیں سکتے، طواف میں بولنے کی گنجائش ہے۔ فمن تکلم فی فلا یتکلمن الا بخیر، لیکن آپ نے فرمایا طواف میں جب بولنے کی اجازت ہے تو یہ مطلب نہیں کہ بولتے ہی رہو، بلکہ جس کو بولنا ہو بقدر ضرورت بولے اور خیر کی بات بولے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الطواف حول البیت، بیت اللہ کے گرد ہونے والے طواف کو نماز کے مشابہ قرار دیا۔ تو احرام، عمرے کے اندر احرام یہ تکبیر تحریمہ کی طرح ہے۔ پھر عمرے کے اخیر میں جو حلق یا قصر ہے یہ گویا سلام کی طرح ہے۔ سلام پھیرتے ہی، تکبیر کہتے ہی کئی چیزیں حرام ہو گئی، اور سلام پھیرنے کے بعد وہی جو وقتی طور پر حرام ہوئی تھی دوبارہ حلال ہو گئی۔ اسی طریقے سے احرام جب باندھا جاتا ہے تو کئی چیزیں وہ ممنوع ہو جاتی ہیں۔ خوشبو لگانا منع ہے، سر ڈھانپنا مردوں کے لیے منع ہے، چہرے چھپانا مردوں عورتوں دونوں کے لیے منع ہے، سلا ہوا کپڑا پہننا صرف مرد کے لیے ممنوع ہے۔ یہ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں۔ بال کاٹنا، ناخن کاٹنا مرد عورتیں دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ تو احرام، تو عمرے میں 4 چیزیں میں نے بتائی۔ پہلا احرام، وہ گویا تکبیر تحریمہ کی طرح۔ آخری ہے حلق یا قصر، وہ گویا سلام کی طرح، گویا دوبارہ وہی چیزیں اب حلال ہو گئی۔ بیچ میں آ گئی 2 چیزیں، ایک ہے طواف اور ایک ہے سعی۔ تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں عمرے میں 2 چیزیں ہیں، طواف اور سعی، اور تکبیر تحریمہ اور اخیر کے سلام، ان سب کو شمار کر لیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عمرے میں 4 چیزیں ہیں۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ ہر ایک کو 4 میں سے ہر ایک کو کرنے کا شریعت نے طریقہ بتایا۔ دیجیے۔ تو احرام کا طریقہ یہ ہے کہ شروع میں احرام کی تیاری ہے، جس کی تفصیل شروع میں عرض کی۔ غسل ہے، مرد بھی کریں گے، عورتیں بھی کریں گی، البتہ وہ عورتیں جن کو شرعی عذر لاحق ہو وہ بھی غسل کر لیں، جیسا کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے کہ وہ بھی غسل کریں گی۔ غسل سب کے لیے ہے اگر مضر صحت نہ ہو تو۔ اور پھر غسل کے بعد خوشبو ہے، خوشبو لگائیں، بعد میں بے شک خوشبو کی اس کی خوشبو آتی بھی رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، فرماتی ہیں صحیح بخاری میں ہے، كنت اطيب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف، کہ میں اپنے ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام سے پہلے خوشبو لگاتی تھی، اور احرام جب بند جاتا خوشبو لگتی، اور بعد میں جب آپ نیت فرماتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ كنت ارى الطيب في مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں بھی خوشبو ہوتی تھی، اس کی چمک احرام کے بعد بھی مجھے نظر آتی تھی۔ تو جن حجاج کرام کے ساتھ ان کی بیگمات بھی جا رہی ہیں تو پوری کوشش ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی ایک نقل اتارنے کی، جتنا حج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے مشابہ ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو اپنی بیگمات سے خوشبو لگوائیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو لگائی۔ خوشبو کے بعد احرام ہو گیا، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور ان 2 رکعتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے سفر کی آسانی کی بھی دعا کریں، عمرے کی قبولیت کی بھی دعا کریں، اور عمرے میں اللہ اور تمام مناسک میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائیں، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اور جب خوب دعا ہو جائے تو اور سر ڈھانپ کر نماز پڑھیں گے، کیونکہ ابھی ہم احرام کی طرف جا رہے ہیں، احرام کی نیت ابھی ہم نے نہیں کی، اور احرام کی پابندیاں ابھی تک ہمارے اوپر لازم نہیں ہوئی۔ جب آگے ایئرپورٹ پہنچیں گے، ایئرپورٹ کے تمام مراحل سے گزرنے کے بعد لانج میں پہنچیں، پھر جہاز میں جب بیٹھ جائیں اور یقین ہو جائے کہ اب جہاز اڑ گیا ہے، تو اصل تو یہ ہے کہ میقات پر نیت کی جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ فلائٹ ہوتی ہے 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے کی، کہیں نیند نہ آ جائے اور میقات سے ہم گزر نہ جائیں، اس لیے آدھے پونے گھنٹے کے بعد بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ دل میں نیت ہو عمرے کی، اور زبان سے ہم کہیں، تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جب تلبیہ دل میں نیت اور زبان سے ہم نے تلبیہ ادا کیا، اب ہم بن گئے محرم، احرام کی حالت میں آ گئے۔ احرام کی حالت میں، احرام کا مطلب قابل احترام حالت،
اور احرام کا مطلب کئی چیزیں ممنوع ہو گئیں، حرام ہو گئیں، یہ تمام معانی اس میں مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو احرام کی حالت میں قابل احترام بھی بنا دیتے ہیں، اس کی وقعت بڑھ جاتی ہے۔ پھر جہاز سے لے کر مکہ مکرمہ پہنچ کر اس سے بھی آگے طواف کے آغاز تک اس بیچ میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ وہ یہی تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اونچائی سے نیچے اترتے ہوئے جب صبح ہو رہی ہو یا جب شام ہو رہی ہو یا جب کوئی قافلہ سامنے آ رہا ہو، ان تمام احوال میں کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھنا یہ سب سے عظیم عمل ہے اور سب سے افضل عمل ہے۔ اور یہ عمرے کا تلبیہ، اس لبیک کو کہتے ہیں تلبیہ۔ اچھی طرح سن لیں، کیونکہ بعض حضرات کہتے ہیں ہمیں تو تلبیہ کا پتہ ہی نہیں چلا، تلبیہ کیا ہے؟ تو تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ لبیک پڑھنے کو تلبیہ کہتے ہیں۔ آگے جب میں بار بار تلبیہ کہوں گا تاکہ آپ حضرات کے علم میں رہے کہ تلبیہ سے کیا مراد ہے۔ تو طواف تک اس حالت میں اب کئی چیزیں ممنوع ہو گئی، بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، سر نہیں ڈھانپ سکتے۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے، صرف مردوں کے لیے، عورتوں کا سر ڈھکا رہے گا، بال ان کے چھپے رہیں گے، اور چہرہ مرد خواتین دونوں اپنا کھلا رکھیں۔ البتہ جو خواتین اگر اپنا ہیڈ کا استعمال کریں اور وہ ہیڈ ان کے لیے تکلیف دہ نہ ہو، اس طریقے سے کہ آگے پیشانی پر ایک چھجا بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ نقاب کو گرایا جاتا ہے، پردہ بھی ہو جاتا ہے اور وہ نقاب چہرے کو بھی نہیں لگتا، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر ان کے لیے چلنا مشکل ہو اور ایک اور ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، ایک ہاتھ میں سامان بھی پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں نقاب کو بھی پکڑا ہوا ہے، چلنا مشکل ہو رہا ہے اور وہ خطرہ ہے کہ کہیں گر پڑے، پھر بے شک اپنا چہرہ کھلا رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں اتنا خوف اور خطرہ نہیں ہے۔ پورا قافلہ احرام میں ہوتا ہے، پورا قافلہ اس وقت اللہ کی خشیت میں ہوتا ہے، اللہ کے خوف سے لرزاں ترساں ہر ایک کا بدن ہوتا ہے، اس لیے یہ قافلہ بہت ہی مأمون ہے اور امن ہے۔ تو چلتے چلتے جب ہم پہنچیں گے مکہ مکرمہ میں، جب حدود حرم کے قریب ہوں تو اپنے شوق کو بڑھائیں اور تلبیہ کثرت سے پڑھیں۔ جتنا تلبیہ کثرت سے پڑھیں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں، تلبیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں تھے تو فمنا من یحل، کچھ کی زبان پر تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ومنہم منا من یلبی، اور کچھ کی زبان پر تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی تلبیہ پڑھتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتا ہے، اس کے لبیک میں شریک ہو جاتا ہے، اور یہ کلمۃ التوحید ہے، احل بالتوحید، یہ وہ کلمہ ہے، بڑا مبارک کلمہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد اپنے سب سے پہلے اپنے ہوٹل میں ہی جائیں گے۔ ہوٹل میں جانے کے بعد اپنی کیفیت کو دیکھیں، اپنی طبیعت کو دیکھیں۔ عمرہ کرنے میں ابھی جلدی نہ کریں۔ اگر طبیعت میں بشاشت ہو اور طبیعت میں خوش و خرم طبیعت ہو، پرسکون ہو، راحت ہو، تھکاوٹ نہ ہو، تو بے شک وضو بنا کر یا غسل کر کے حرم کے لیے تشریف لے جائیں۔ اور اگر طبیعت جسم تھکا ہوا ہو تو تھکے ہوئے جسم کے ساتھ عمرہ نہ کریں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے جب چلے تو ذی القعدہ کے ابھی 4 دن باقی تھے، 5 دن باقی تھے۔ یہاں جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو 4 ذی الحجہ کی شام ہو رہی تھی، 4 ذی الحجہ تھا۔ رات آپ نے مکہ کے باہر 2.5 میل کے فاصلے پر ذی طویٰ ایک مقام ہے، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، آرام فرمایا، اور صبح ہوئی تو آپ اپنے قافلے کو لے کر مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور سب سے پہلے جس دروازے سے داخل ہوئے اس کا نام باب السلام ہے۔ باب السلام ہے۔ ہمارے اکانومی حج والے جو لانگ پیکج میں ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کو مبارک ہو۔ ہمارا جو ہوٹل ہے وہ غزہ کی جانب ہے، جنت المعلی کی جانب ہے، مسجد الجن کی جانب ہے، اور روزانہ جنت المعلی کی زیارت بھی ہوگی۔ اور اس راستے سے جب ہم آتے ہیں تو بیت اللہ شریف کا سب جو ہمیں دروازہ پڑتا ہے وہ باب السلام ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے، مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اس کا نام اس وقت اس دروازے کا نام تھا باب بنی شیبہ۔ آپ یہاں سے داخل ہوئے اور داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے بیت اللہ شریف کو دیکھا اور آپ نے فرمایا اللہم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا
وزد من حجہ او اعتمرہ تعظیما وتشریفا ومحبتا وبرا۔ اے اللہ آپ سلام ہیں اور تمام تر سلامتی آپ کی طرف سے آتی ہے۔ اے اللہ جب تک آپ ہمیں زندگی عطا فرمائے ہماری زندگیوں میں امن پیدا فرما دیجئے، سلامتی پیدا فرما دیجئے، اور یا اللہ اس گھر کی عظمت میں اضافہ فرما، شرف میں اضافہ فرما، اس کے رعب اور دبدبے میں اضافہ فرما، اس کے ذریعے سے نیکیوں کو عام فرما، اور جو شخص تیرے اس گھر کی زیارت کے لیے آئے یا حج کے لیے آئے یا عمرے کے لیے آئے، یا اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما، اس کے مقام اور مرتبے میں اضافہ فرما۔ بیت اللہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہی دعا آپ نے حاجی کے لیے بھی فرمائی اور عمرہ کرنے والے کے لیے بھی فرمائی۔ باب السلام سے داخل ہونے کے بعد جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو چلتے چلتے راستے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جائیں، بیچ راستے میں نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، اس پورے سفر میں یہاں سے لے کر واپس آنے تک تو باقاعدہ اس کی مشق ہو، پھر اس کو اپنی پوری زندگی کا وطیرہ بنائیں اور عادت بنائیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میرے کھڑے ہونے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس لیے بیچ راستے میں ہرگز کھڑے نہ ہوں، بلکہ راستے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور بیت اللہ شریف کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بیت اللہ کے سامنے دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ پہلی نظر پر دعا بلا شک و شبہ قبول ہوتی ہے۔ کون سی دعا کی جائے؟ ابھی سے وہ دعائیں قرآن و حدیث سے نکالیں، کشید کریں جن میں جامعیت ہو، کہ الفاظ مختصر ہوں، چونکہ وہاں زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے اور وہ شرطے آ جاتے ہیں، چلا دیتے ہیں۔ ایسے جامع الفاظ جن میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں شامل ہوں، ان جامع دعاؤں میں ایک دعا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہمیں سکھائی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں جہنم سے بچا، ہمیں جہنم سے بچا، کیونکہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ باقی دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہاں کی عزتیں بھی عارضی، ذلتیں بھی عارضی، کامیابی بھی عارضی، ناکامی بھی عارضی۔ حقیقی ناکامی سے بچاؤ کی دعا ہو تو یہ بڑی جامع دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اس موقع پر یہ دعا ہرگز ہم نہ بھولیں، یہ دعا کریں، دوسری دعائیں ہم کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعا کریں جب اور آنسوں بہائیں۔ قبولیت کا مقام ہے اور اللہ کے گھر کی بھی دل میں عظمت ہو، اللہ کی بھی عظمت ہو کہ یہ کس کا گھر ہے، اللہ کون ہے۔ قرآن پڑھیں، اللہ نے جہاں اپنا تعارف کروایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت، اللہ کی کبریائی جتنی ہمارے دل میں ہوگی، اللہ کے گھر کی عظمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اور ابھی میں آگے بڑھ رہا ہوں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں، جیسے یہاں نیکیاں ایک نیکی لاکھ کے برابر ہوتی ہے، ایسے ہی گناہوں کی سنگینی بھی بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، تین آدمی اللہ کی نظروں میں اتنے گرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نفرت فرماتے ہیں، ان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اللہ کو ان سے نفرت ہے۔ کون؟ اللہ، جس نے اپنا تعارف کروایا الرحمن الرحیم سے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین آدمیوں سے مجھے نفرت ہے۔ ایک کون ہے؟ ملحد فی الحرم، جو حرم میں پہنچ کر بھی جھوٹ نہ چھوڑے، دھوکہ دی نہ چھوڑے، گناہ نہ چھوڑے۔ اس لیے اپنے آپ کو بطور خاص گناہوں سے بچائیں، گناہوں سے نہ بچایا تو یہ پورا سفر اور یہ تمام تر لاکھوں کے اخراجات دھواں بن کر اڑ جائیں گے اور یہ پورا سفر صفر ہو جائے گا۔ اور یہ وہ سفر نہیں ہوگا کہ یوم ولدتہ امہ، کہ یہ وہ شخص ہے جو گویا دنیا میں ابھی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ ان کے لیے ہے جو اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، وجود کو گناہوں سے بچائیں اور کسی سے جھگڑا نہ کریں، صبر کریں اور کڑوے گھونٹ پینے پڑے پی جائیں،
وہ دھکا دے دے، پلٹ کے بھی اس کو نہ دیکھیں، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ ہونٹ سیلے، لب سیلے، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ آگے بڑھیں، اب دعائیں ہو گئی اور دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہے اور اللہ کے گھر کی عظمت بھی دل میں ہے۔ آگے بڑھیں اور چلتے چلتے مطاف میں سیڑھیوں سے نیچے اتریں، اور سبز لائٹ جن لوگوں نے عمرہ کیا ان کو تو پتہ ہے، جنہوں نے کافی تعداد ان کی بھی ہے جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، تو وہ اندر جا کر چاروں طرف دیکھیں سبز لائٹ کہاں ہے، تو ایک 4 کونے ہیں، ایک کونا، دوسرا کونا، تیسرا کونا، چوتھا کونا، ایک کونے کی سیدھ پر آپ کو سبز لائٹ نظر آئے گی، سبز لائٹ، تو اسی سبز لائٹ کی سیدھ میں جو بیت اللہ شریف کا کونا ہے وہاں پر حجر اسود نصب ہے۔ طواف کا آغاز بھی وہیں سے ہوتا ہے اور طواف کا اختتام بھی وہیں سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کونا پہلا کونا ہے، پہلا کونا، اس سے جب اس کونے سے ابھی پیچھے ہوں گے، اس کونے سے جب پیچھے ہوں گے، آپ باقی حضرات ادھر متوجہ رہیں، اس کونے سے جب پیچھے ہوں گے تو نیت کر لیں عمرے کے طواف کی اور تیاری کر لیں۔ تیاری کیا ہے؟ تیاری میں سب سے پہلے استباع ہے۔ احرام جو عورتیں تو بس نیت کر کے آگے جو میں عمل بتاؤں گا اس کے مطابق طواف شروع کریں گے، مرد حضرات استباع کریں گے۔ استباع کیا ہے؟ یہ چادر پڑی ہے، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلے احرام پہلے ہمارا اس طرح ہوگا، اس شکل میں ہمارا احرام ہوگا۔ اب ہم نے استباع کرنا ہے۔ استباع کیسے کریں گے؟ یوں دیکھیں، احرام کو نیچے نکالیں گے، یہ ایک کونا، یہ دوسرا کونا، یہ دونوں کونے پکڑ کر اب اس کو ڈالیں گے بائیں کندھے پر۔ یہ ہے استباع، صحیح طریقہ۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں، صرف اوپر کا کونا اوپر جاتا ہے یوں، اور یہ نچلا کونا نیچے ہے، یہ نہیں، دونوں کونے پکڑیں اور اس کو بائیں کندھے پہ ڈالیں۔ یہ ہے استباع۔ استباع کے بعد ہمارا طواف شروع ہوگا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کی بالکل سیدھ پر آ کر ہم نے دونوں ہاتھ کانوں تک ایسے اٹھانے ہیں جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عام روایات میں حجر اسود کے سامنے اللہ اکبر کہہ دینا بھی کافی ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یقیناً انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہی سنا ہوگا، اس لیے یوں پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور پہلے جب کہیں گے سب سے پہلے حجر اسود کے سامنے آ کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ چھوڑ دیں، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ حجر اس طرح اٹھائیں گویا حجر اسود کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، حجر اسود کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آگے بھی پڑھنا چاہیں تو ایک روایت میں ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد ہاتھوں کو چوم لیں، چومنے کے بعد اب طواف شروع ہوگا۔ طواف یوں جب یہاں ہوں گے تو اب تھوڑا پہلے سامنے کھڑے ہوں گے، سامنے کے بعد اب یوں ہوں گے، حجر اسود بائیں کندھے کے بالمقابل آ جائے گا، اور اب چلیں گے، اب اس طرح طواف شروع کریں گے۔ دوران طواف کیا پڑھیں؟ اچھا، طواف کرنے سے پہلے 3 چکروں میں رمل ہے۔ رمل کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر پہلوانوں کی طرح دوڑنا، یوں کندھے بھی تھوڑے ہلاتے ہوئے، یہ ہے رمل، بشرطے کہ وہاں پر رش نہ ہو، اور یہ چونکہ مسنون ہے ہمارے اس عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر رش اتنا ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھے جڑے ہوئے ہیں اور ہم رمل کر رہے ہیں اور ہمارے رمل کرنے سے کبھی کسی کے اوپر پاؤں آ رہا ہے، کبھی کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کبھی کچھ، تو پھر رمل چھوڑ دیں، پھر عام طریقے سے چلیں۔ تو یہاں سے ہم چلیں گے، حجر اسود کے سامنے سے اب طواف شروع ہے۔ اب بیچ میں کیا پڑھیں؟ ایک روایت میں ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تو ایک روایت میں ہے، جو روایت میں ہے اس کو سب پر ترجیح حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ سب آزاد ہیں، جہاں شریعت میں آزاد رکھا ہے وہاں کوئی دوسرا پابند نہیں کر سکتا۔ اب آپ کی مرضی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، بس اس اصول کو یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے لیے فرمایا ہے الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، بیت اللہ شریف کے گرد طواف
یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہے جیسے نماز، فمن الا ان تتکلموا فی الصلاۃ الا ان تتکلموا فی، بس اتنا فرق ہے کہ نماز میں بات نہیں کر سکتے، طواف میں گفتگو کی گنجائش. فمن تکلم فلا یتکلمن الا بخیر، ہاں طواف میں بھی کھلی چھوٹ نہیں ہے، جو چاہو بولو نہیں، اس شرط کے ساتھ اجازت ہے بقدر ضرورت ہو اور خیر کی بات ہو. تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دوران طواف اذکار پر سب سے اونچے درجے کا ذکر ہے. اس کے بعد جس کا جی چاہے قرآن پڑھے، جس کا جی چاہے دعائیں کرے. چلتے چلتے یہ پہلا کونا ہے، پھر آگے دوسرا کونا ہے. دوسرے کونے کے بعد آپ دیکھیں گے تو ایک حتیم آ جاتی ہے، حتیم کے اوپر سے گزرے، حتیم اندر ہو، اور اس کے بعد ایک تیسرا کونا آ جائے گا. تیسرا کونا جس دوسرے کو کہتے ہیں رکن عراقی، اگلے تیسرے کو کہتے ہیں رکن شامی. پھر آگے بڑھتے بڑھتے پڑھتے ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چلتے چلتے یہاں پہنچیں گے چوتھے کونے پر جو حجر اسود سے پہلے والا کونا ہے. یہاں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس جگہ اس بیچ میں 70,000 فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب کوئی آدمی یہ پڑھتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ دنیا آخرت کی عافیت مانگتا ہوں، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتا ہوں، اور ناکامی سے یا اللہ جہنم سے مجھے بچا. تو 70,000 فرشتے کہتے ہیں آمین، یا اللہ قبول کر لے اس کی دعا، قبول کر لے اس کی دعا. تو پھر یہ پڑھتے ہوئے پھر آئیں گے پہلے کونے پر. پہلے کونے پر جب پہنچیں گے تو ایک چکر ہمارا مکمل ہو گیا، اور حجر اسود کے بالکل پھر سامنے رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر ایسے چلتے 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 چاروں طرف سے پھر پہنچیں گے، 2 چکر پورے ہو گئے. پھر پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر یہ تیسرا چکر ہے، تو چلتے چلتے جب یہاں پہنچیں گے تو 3 چکر پورے ہو گئے. پھر پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یوں چلتے چلتے پھر آئیں گے یہاں پہلے پر، چوتھا چکر بھی مکمل. پھر کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چومیں گے، پڑھ کر ہاتھوں کو چومیں گے. پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پڑھتے پڑھتے جب یہاں رکن یمانی تک پہنچے، اس بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. یہاں پہنچیں گے اسی پہلے کونے پر تو 5 چکر پورے ہو گئے. پھر کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر چھٹا چکر اختتام پر دوبارہ بسم اللہ اللہ اکبر. پھر یہ 7واں چکر ہے اختتام پر، پھر کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر. اب آپ اس بسم اللہ اللہ ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کو کہتے ہیں استلام، اس کا نام ہے استلام. اب آپ اس استلام کو شمار کریں گے کہ استلام ہوئے کتنے، تو یہ استلام ہوں گے 8، اب تک ہوں گے 8. ایک سب سے پہلے اور باقی ہر چکر کے اخیر میں، چونکہ چکر لگائے 7، ہر چکر کے اختتام پر ایک استلام، تو 7 چکر ہیں تو 7 ہو گئے، اور ایک سب سے پہلے استلام ہم نے کیا ہے تو 8 استلام ہو گئے. استلام اب اس کے جب 7 چکر ہو گئے الحمدللہ کہیں یا اللہ تیرا شکر، تو نے عمرے کا ایک مرحلہ مکمل کروا دیا، طواف ہو گیا. طواف کے بعد اب پیچھے چلے، پیچھے یہاں یہ پہلا کونا ہے، اس کے آگے تقریباً 2.5 فٹ کے فاصلے پر بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے. دروازے سے ذرا آگے پیچھے کی طرف آپ دیکھیں گے ایک وہ ہوگا مقام ابراہیم. مقام ابراہیم قرآن کریم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ مکمل فرمایا تو آپ تشریف لائے مقام ابراہیم پر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، جی چاہتا ہے کاش مقام ابراہیم کو ہم نماز کی جگہ بنائیں، یہاں اس جگہ پر ہم نماز ادا کریں. تو فوراً جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو. ہر طواف کے اختتام پر 2 رکعت نماز ادا کی جائے گی. اب نماز کب ادا کی جائے کب نہ کی جائے، اس میں کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ اوقات مکروہ نہ ہوں. فجر کے بعد، اگر فجر کے متصل بعد کسی نے طواف کیا ہو تو، اور طواف اس کا سورج نکلنے سے پہلے پورا ہو جائے تو وہ تھوڑی دیر رکے، سورج نکل آئے، طلوع ہو جائے، اس کے بعد وہ 2 رکعت ادا کرے. اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد کسی نے طواف کیا اور طواف مکمل ہو گیا، تو وہ فی الفور 2 رکعت ادا نہ کرے بلکہ انتظار کرے، جب سورج ڈوب جائے تو پھر اپنی 2 رکعت ادا کرے. تو بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں فجر میں تو یہ مسئلہ آسان ہے کیونکہ وقت اس کا مختصر ہے، انتظار کا دورانیہ بھی کم ہوتا ہے، لیکن تو عصر کے بعد دورانیہ زیادہ ہوتا ہے.
تو کچھ احناف کے نزدیک تو نماز نہیں ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک نماز اس وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ دلیل ایک دو حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں وہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر مجمع تھا طواف کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں کا، آواز لگائی اور فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لا یعرفنی فانا جندب بن ابی جنادہ، جو مجھے جانتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، جو نہیں جانتا تو سن لے میں جندب بن ابی جنادہ ہوں۔ جندب یہ ان کا اصل نام ہے، ابو ذر ان کی کنیت ہے۔ پھر فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الا بمکہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز ادا نہ کرے، عصر کے بعد سورج کے ڈوب جانے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے سوائے مکہ کے، مکہ مکرمہ اس قانون اور اصول سے مستثنا ہے، مکہ مکرمہ مستثنا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف تم مکہ مکرمہ کے حرم کے مجاور ہو، سنو لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت في اي وقت شاء وصلى اي وقت شاء من ليل او نهار، آپ نے فرمایا اے بنو عبد مناف کوئی بھی آدمی مکہ مکرمہ میں حرم میں طواف کے لیے آئے، کسی بھی وقت آئے، اس کو طواف سے مت روکو، اور جو نماز پڑھنا چاہے کسی بھی وقت پڑھنا چاہے، رات کے کسی وقت میں، دن کے کسی وقت میں، اس کو نماز سے مت روکو۔ اس لیے ان دو احادیث کے پیش نظر بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں عصر کے بعد، چونکہ دورانیہ بہت وہاں زیادہ ہوتا ہے، 2.5-3 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ بہرحال جب 2 رکعت نماز ادا کریں گے مقام ابراہیم کے پیچھے، یہ بہت اونچا مقام ہے اور بڑی قبولیت کی جگہ ہے، حجر اسود مقام ابراہیم دونوں قریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کے لیے تشریف لائے تھے، حرم میں داخل ہو کر سب سے پہلے آپ سیدھا آئے حجر اسود پر، آپ نے دیر تک اس کی تقبیل فرمائی، اس کا بوسہ لیا اور جب سر اٹھایا کافی دیر کے بعد تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، ان کی طرف دیکھا وہ بھی رو رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا یا عمر ہا ہنا تسکب العبرات، اے عمر یہ جگہ ہے آنسو بہانے کی، یہ جگہ ہے آنسو بہانے کی۔ اور آپ نے فرمایا واللہ لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ لہ عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ، اللہ کی قسم اللہ جل جلالہ قیامت کے دن حجر اسود کو اٹھائیں گے، 2 آنکھیں ہوں گی اس کی جس سے یہ دیکھے گا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور یشہد علی من استلمہ بحق، ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے دوسرے کو تکلیف پہنچائے بغیر اس کا بوسہ لیا ہوگا یا اس کو ہاتھ لگایا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرکن والمقام، اے عمر یہ ہے رکن حجر اسود اور یہ ہے مقام ابراہیم، ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ طمس اللہ نورہما، یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں، بس اللہ جل جلالہ نے ان کی اصل روشنی پر پردہ ڈال دیا، ان کی اصل روشنی کو چھپا دیا۔ وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اگر اللہ پاک ان کی روشنیوں پر پردہ نہ ڈالتے تو پھر دیکھتے ان کی اتنی روشنی ہوتی، سورج اس کے سامنے ایسے بے نور ہو جاتا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا عمر انک رجل قویش، اے عمر میں دیکھ رہا ہوں تم بڑے مضبوط ہو، طاقتور ہو، لہذا جب تم حجر اسود پر جب تم آؤ استلام کے لیے تو کسی کو فتوق ضعیف کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا، ازدحام میں نہ آنا، ہاں جگہ خالی ملے تو تقبیل بوسہ لینا، ورنہ دور سے ہی اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے گزر جانا۔ بہرحال جب طواف ہوا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا ہو گئی مقام ابراہیم کے پیچھے، سب سے افضل ہے اگر مقام ابراہیم کے پیچھے
جگہ نہ ہو اور پورا مطاف لبالب بھرا ہوا ہو یا مقام ابراہیم کے پیچھے لوگوں کا ازدحام ہو، نماز پڑھنے کی جگہ نہ ملے، تو پوری مسجد الحرام میں کسی بھی جگہ یہ 2 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مسجد الحرام میں بھی جگہ نہ ملے تو پورے حرم میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ افضل یہ ہے مقام ابراہیم کے پیچھے جتنا بھی رش ہو بڑی سہولت سے ہر آدمی 2 رکعت نماز ادا کر سکتا ہے، اس طرح کہ سامنے مقام ابراہیم بھی ہو اور سامنے اللہ کا گھر بھی ہو، بیت اللہ بھی ہو۔ تو 2 رکعت کے بعد وہیں بیٹھ کر دعا کیجیے۔ دعا کرنے کے بعد یہ 2 رکعت جب ہم پڑھیں گے تو استباح ختم کر دیں گے، نماز سے پہلے کندھے ڈھک کر 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اس طرح اس کیفیت کے ساتھ، اس طریقے سے ہم 2 رکعت نماز ادا کریں گے، یہ یاد رکھیں۔ 2 رکعت کے بعد اب پیچھے آئیں گے تو ہمیں وہ کولر نظر آئیں گے آب زمزم کے، تو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم بھی آپ نے پیا اور کچھ سر پر بھی گرایا، تو اس موقع پر آب زمزم بھی پیا جائے اور کچھ پانی سر پر بھی گرا دیا جائے۔ یہ جب ہو گیا، اب اس ایک طواف میں احرام تو پاکستان سے ہی ہو گیا اور احرام اور طواف مکہ مکرمہ میں ہو گیا، عمرے میں 4 چیزوں میں سے 2 چیزیں مکمل ہو گئی۔ اب تیسری چیز ہے، تیسرا عمل ہے، تیسرا نسک ہے، وہ ہے سعی۔ سعی وہاں الی المسعی لکھا ہوا ہو، الی المسعی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس جگہ کا ایک دروازہ تھا، اس دروازے کا نام تھا باب الصفا، اس کا نام تھا۔ آج کل وہاں لکھا ہوتا ہے الی المسعی، سعی کی جانب جانے والا راستہ۔ اس راستے سے ہم چلیں گے اور چلتے چلتے جب صفا پہاڑی پر بلندی تک ہم پہنچیں گے تو پھر بیت اللہ کی طرف رخ کریں اور حجر اسود کے کونے کی طرف رخ کریں، اور پھر 9واں استلام ہوگا۔ 9واں استلام بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب آپ 9واں استلام کر کے پھر صفا پہاڑی کی طرف چڑھیں اور چڑھتے ہوئے 3 دفعہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور جب مزید اور آگے بڑھیں اور بلندی تک پہنچیں تو بالکل صفا پر جب آ جائیں تو قرآن کریم کی یہ آیت ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اس آیت کریمہ کو بھی یاد کر لیجئے اور پھر یوں کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ اب میں سعی شروع کرنے والا ہوں۔ سعی ہوتی ہے 2 پہاڑیوں پر، صفا مروہ۔ ابتدا میں کہاں سے کروں گا؟ اس پہاڑ سے کروں گا جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں پہلے فرمایا۔ قرآن میں ہے ان الصفا والمروہ، صفا کا ذکر پہلے ہے، تو سعی کا آغاز بھی صفا سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد چوتھا کلمہ سب کو یاد ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دیر تک آپ نے دعا فرمائی۔ پھر دعا پوری ہوئی، اس کے بعد دوبارہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ پڑھ کر پھر دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور دیر تک آپ نے دعا فرمائی۔ دعا پوری ہوئی، تیسری مرتبہ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسری مرتبہ دعا فرمائی۔ دعا ہوئی تو اب آپ نے سعی شروع فرمائی۔ یہ ہے صفا، اس کو سمجھ لیں، یہ کونا یہ ہے صفا پہاڑی اور یہ ہے مروہ پہاڑی۔ یہاں سے اب آپ چلے مروہ کی جانب، تقریباً کوئی 150 قدم یا 200 قدم چلنے کے بعد، بلکہ 150 ہوگا، 150 قدم کے بعد یہاں آپ دیکھیں گے اس جگہ سبز لائٹیں نظر آئیں گی، یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور یہاں تک ہوتی ہیں، 2 جگہ سبز لائٹیں۔ جب پہلی سبز لائٹ ہو، پہلے یہاں ڈھلوان تھی، پہلے شروع میں حضرت ہاجرہ کے زمانے میں، حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں یہاں ایک ڈھلوان تھی، اصل میں دوڑی تھی حضرت ہاجرہ اپنے بچے کے لیے، اور جب وہ اوپر تو چلتی ہوئی آتی تھی، جب نیچے اترتی تھی اور پھر اوپر آتے ہوئے بچہ یہاں نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا تو گھبرا جاتی تھی، بھاگ کر یہ درمیان کا حصہ تیزی سے عبور کرتی اور پھر اوپر آ جاتی۔ وہ دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا، قیامت تک کے حجاج اور معتمرین کو اللہ نے دوڑایا، ہر نبی کو اللہ نے دوڑایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دوڑایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرمایا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دوڑے کیسے وہ تصویر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرمائی۔ حضرت صفیہ بنت ابی تجرات فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رأیتہ یسعى وان لمئزرہ لیدور من شدت السعی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہاں دوڑتے ہوئے اس طرح دیکھا کہ آپ کا تہبند مبارک بہت تیز دوڑنے کی وجہ سے یوں گھوم رہا تھا، اور آپ دوڑے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے اسعوا یا ایھا الناس اسعوا ان اللہ کتب علیکم السعی، اے لوگو سعی کرو، اللہ نے سعی تم پر لازم فرمائی ہے۔ حضور کو دیکھیں، زندگی کی شام ہونے کو ہے اور 63 برس کی عمر ہے اور اتنی تیزی سے جا رہے ہیں، اور ذمہ داری دیکھیں قیامت تک کی انسانیت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ہے۔ اپنے حج میں کوئی کمی نہیں آنے دی، پر امت کو بھی پورا حج سکھایا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ جو طواف فرمانے لگے ان کے ساتھ ایک قافلہ تھا، انہوں نے پوچھا حضرت ہم کیا دعا پڑھیں؟ ان کو غصہ آیا، جوش میں آئے، فرمایا یہ جگہ ہے پوچھنے کی، اب میں اپنا طواف کروں یا تمہیں بتاؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ امت سے فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو میں کیسے حج کر رہا ہوں اور کیسے مناسک ادا کر رہا ہوں، لتأخذوا عنی مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد عامی ھذا، شاید یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، کبھی فرماتے شاید اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، سیکھ لو۔ تمام پروانوں نے اپنی نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعی ہوئی تھیں اور حضور کے ایک عمل کو انہوں نے محفوظ کیا اور امت کے سپرد کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ حفاظت کا انتظام اس لیے فرمایا کہ ہم دوڑیں بھی تو اپنی مرضی سے نہیں، سعی کریں اپنی مرضی سے نہیں، طواف کریں اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ جیسے آپ نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو نماز مگر اس طرح جیسے میں پڑھتا ہوں، میرے طریقے سے ہٹ کر نماز ادا کرو گے قبول نہیں، میرے طریقے سے ہٹ کر حج کرو گے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تو بہرحال یہ بیچ کی جگہ ہے، بیچ کی 2 سبز لائٹیں یہاں ہوتی ہیں، ان کے بیچ سے تیزی سے گزرنا ہے اور دوڑنا ہے، یہ دوڑ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اصل میں دوڑی تھی حضرت ہاجرہ، دوڑنا چاہیے تھا ماؤں کو، دوڑنا چاہیے تھا عورتوں کو، مردوں کو آزادی مل جاتی، لیکن وہ نقش اللہ جل جلالہ ہر سال حجاج اور معتمرین میں دیکھنا بھی چاہتے ہیں۔ عورتیں اگر دوڑتی تو کشف عورت ہوتا، ان کے پردے کے مسائل ہوتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر لازم نہیں فرمایا، مردوں سے کہا اپنی ماں ہاجرہ کی نقل تم اتارو۔ تو یہاں سے دوڑتے ہوئے آئیں گے مروہ تک، مروہ پہ پہنچ کر ایک چکر ہوگا، اور مروہ پر وہی کچھ کہنا ہے، وہی کچھ پڑھنا ہے، وہی عمل کرنا ہے جو عمل یہاں صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ کیا عمل ہے؟ 3 مرتبہ وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، پڑھ کر دعا، پھر یہ ذکر، پھر دعا، پھر یہ ذکر، پھر دعا۔ جلدی ہرگز نہ کریں، اس لیے کہ کام یہاں رہ گئے، کاروبار یہاں رہ گئے، ملازمتیں یہاں رہ گئی، وہاں کوئی کام نہیں ہے، کوئی سودا سلف لانا نہیں ہے، پکا پکایا ناشتہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا، بر وقت ملے گا، دوپہر کا کھانا بر وقت ملے گا، رات کا کھانا بر وقت ملے گا۔ اپنے آپ کو عبادت کے لیے خالی کر کے ہم جائیں اور اطمینان سے، سکون سے، عین سنت کے مطابق کوشش کریں ہمارا عمرہ بھی ہو، ہمارا حج بھی ہو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور اس پر زور لگا دیں، کیوں زور لگا دیں؟ اس کی ایک وجہ اگر میں بیان کروں گا تو شاید بات لمبی ہو جائے گی، مغرب کے بعد انشاءاللہ میں وہ بتاؤں گا۔ خوب زور لگائیں، صرف کریں کہ ہمارا حج اچھا سے اچھا ہو۔ 2 گھنٹے لگیں، 3 گھنٹے لگیں، ہرگز پریشان نہ ہو، کیونکہ یہاں آئے ہی عبادت کے لیے ہیں، اور اللہ کے ہاں تو میٹر چل رہا ہے، قدم قدم پر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ مروہ پر پہنچے، 3 مرتبہ وہی صفا والا عمل دہرایا، پھر یہاں سے واپس آئیں گے صفا پر وہی عمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا، پھر یہاں سے مروہ، پھر مروہ سے صفا، یوں آتے جاتے رہیں گے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، اس طریقے سے 7 چکر لگائیں گے، اور ہر مرتبہ یہ درمیان میں جو ہے اس کو فقہا اس حصے کو کہتے ہیں میلین اخضرین، اس کے 2 سبز لائٹیں، ان کے بیچ میں سے دوڑتے ہوئے جائیں گے، اور عورتیں اپنی عام چال سے چلتی رہیں گی اور وہ بھی 7 چکر لگائیں گی۔ آخری چکر ہوگا یہاں مروہ پر، آخری چکر یہاں مروہ پر ہوگا۔ جب آخری چکر ہو گیا، وہ ہم نے دعا بھی پڑھ لی، وہ ذکر بھی کر لیا، اب دعا کریں اور خوب سے خوب دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے، ہمارے طواف کو قبول فرمائے، سعی کو قبول فرمائے، پاکستان سے سعودیہ تک ہمارے سفر کو قبول فرمائے، اور پھر اس کے بعد شکرانے کے 2 نفل پڑھ لیں۔ میں کہتا ہوں یہ 2 نفل مجھے کسی روایت میں نہیں ملے،
کہیں میں نے بہت تلاش کیا کہ یہ 2 نفل کہیں ذکر ہو، لیکن فقہا کے کتابوں میں ہے، اس کی کوئی روایت نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سیرت طیبہ سے ہمیں یہ ملتی ہے، اور حضرات صحابہ کرام کی بھی سنت ملتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی غیر معمولی انعام عطا فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے میں 2 رکعت ضرور پڑھتے تھے۔ اور عمرہ مکمل ہوا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور تو اس پر تو شکرانہ بنتا ہے، اس لیے 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو یوں نہیں کہیں گے کہ اس کا عمرہ ناقص ہو گیا، نہیں، پڑھ لے تو اچھا ہے، شکر ادا کرے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اب رہ گئی چوتھی چیز، چوتھا ہے حلق یا قصر کروانا۔ عورتوں کے لیے صرف قصر کا مطلب پورے کے برابر پورے سر کے بال پکڑ کر 1 پورے کے برابر کاٹ دیں، یا چوتھائی سر کے بال پکڑ کر 1 پورے کے برابر عورتیں کاٹ دیں۔ 2 عورتوں نے اگر ایک ساتھ عمرہ کیا، ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہے، ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہے۔ مرد حضرات وہ حلق بھی کر سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں۔ حلق کرنا افضل ہے، حلق کرنا افضل ہے۔ افضل کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ محلقین حلق کرنے والوں کی پر رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کینچی سے بال کٹوانے والوں کو بھی شامل فرما دیں۔ آپ نے پھر فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ استرا پھروانے والوں پر رحم فرما۔ پھر صحابہ نے عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قصر والوں کو بھی شامل فرما دیں۔ آپ نے پھر فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ استرا پھروانے والوں پر حلق پر رحم فرما۔ صحابہ نے چوتھی مرتبہ عرض کیا والمقصرین یا رسول اللہ، چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا والمقصرین، اے اللہ حلق والوں پر بھی رحم فرما، قصر والوں پر بھی رحم فرما۔ تو 4 مرتبہ دعا ہوئی حلق والوں کے لیے، اور قصر والوں کے لیے 1 مرتبہ آپ نے دعا فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا یقیناً حلق کروانا سب سے افضل ہے۔ بعض لوگوں کو اپنے بالوں سے بہت پیار ہوتا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے اتنا پیار تھا، مجھ سے کہتے تھے میرے یہاں چھری چلا دو، یہاں اس طرح مت چلاؤ، یہ مجھے برداشت ہے مگر اس طرح۔ مگر پھر اس کو ترغیب دی، پھر اس نے کہا میں کبھی کوئی بھی دنیا میں آ جاتا، میں ہرگز اپنے بالوں کو کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیتا، مگر اللہ کے لیے سب قربان، اللہ کے لیے سب قربان۔ یہ سفر ہے ہی قربانیوں کا، نفس اور خواہش کے خلاف چلے، اللہ کے لیے قربان ہو جائیں، اللہ کے لیے جو قربانی دینی پڑے دے دیں۔ الحمدللہ اس عمل سے عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا حصہ ہے حج کا، انشاءاللہ اس کی تفصیل اس کے بعد مغرب کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔